بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج انشاءاللہ اعتکاف کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اعتکاف کے کچھ بنیادی مقاصد ہیں کہ اعتکاف کیوں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعتکاف ایک مستقل عبادت ہے، یعنی جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج زکوٰۃ عبادت ہے، اسی طرح سے اعتکاف بھی ایک عبادت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف کی وجہ سے انسان کو مسجد میں رہنا یہ میسر آتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دراصل دوسرے نمبر پر تھی، بس وہ تیسرے پر آ گئی کہ اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے شب قدر کا تلاش کرنا اور شب قدر میں عبادت کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ ہر معتکف کو یقینی طور پر شب قدر کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے عشق حقیقی نصیب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق، اصلی عشق جس کو کہتے ہیں، وہ نصیب ہو جاتا ہے۔ ایک عشق تو یہ ہے کہ انسان دنیا میں کسی انسان کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ عشق کرے، تو اس میں اور عشق حقیقی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر عشق مجازی میں کوئی آپ کے معشوق کو دیکھے تو آپ کو غصہ آتا ہے، اور کوئی آپ کے معشوق کی باتیں کرے تو آپ کا خون کھولنے لگتا ہے، اور پھر اگر کوئی اس معشوق کا محبوب بن جائے، یعنی وہ معشوق کہے کہ وہ میرا محبوب ہے، میں اسے بڑا محبت کرتا ہوں، تو آپ اس کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں گے۔ بلکہ اردو کے اندر اس کے لیے لفظ ہی رقیب استعمال ہوتا ہے، جو آپ کے مد مقابل کسی اور آپ کے ہی معشوق سے یا وہ عشق کرتا ہو یا آپ کا معشوق اس کی طرف مائل ہو، بلکہ اس کو مزید جو ہے وہ کہتے ہیں رقیب روسیہ، یعنی اس کے لیے لفظ ہی ایسا استعمال کیا جاتا ہے جس کا معنی ہے دشمن، ایسا دشمن جس کا منہ کالا ہو جائے، اور کوئی اس کی باتیں کرے تو آپ جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی میرے معشوق کی باتیں کرے۔ جبکہ اس کی حقیقی میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کا معشوق بن جاتا ہے، تو جب کوئی آپ کے معشوق کا جو یعنی اللہ کا جو محبوب ہے، سب سے بڑا حبیب ہے، جس کی وجہ سے اس نے اس کائنات کو بنائی ہے، تو وہ جو عاشق معشوق کا جو حبیب ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، وہ ہمیں محبوب ہو جاتا ہے۔ جو چیز معشوق کو پسند ہوتی ہے، اللہ کو پسند ہوتی ہے، وہ ہمیں پسند آ جاتی ہے۔ اور جب کبھی اس معشوق اللہ کی باتیں ہوتی ہیں تو ہم بڑے غور سے دھیان سے سنتے ہیں، اور جب کوئی اس کی کہانیاں سناتا ہے، اس سے متعلقہ واقعات سناتا ہے، تو ہم بہت اس کو ثواب سمجھ کے، اس کو اچھا سمجھ کے، اپنے عشق کے لیے اس کو کرامت سمجھ کے ہم ان کہانیوں کو، باتوں کو اور واقعات کو سنتے ہیں۔ اور بعض کا تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے عاشق ایک معشوق کے وہ اکٹھے ہو کر کیا کرتے ہیں، اپنے معشوق کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، اور یا کوئی ایک ذکر کار ہوتا ہے، باقی سارے جو ہے اس کے عشق میں، فراق میں اور اس کو پانے کی طلب میں سارے مل کر کوشش کرتے ہیں اور وہ وجد میں آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عشق حقیقی اس اعتکاف کی وجہ سے ہمیں ملتا ہے۔ اور جو عاشق کا محبوب ہوتا ہے اس سے ہمیں عقیدت ہو جاتی ہے، اور اللہ والوں کی محفل میں سب جب کوئی ایک آپ کے معشوق کا ذکر چھیڑتا ہے تو سب ایک دوسرے کا ہاتھ جو ہے وہ چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیسے یہ عجیب بات ہے۔ اس کے مجازی جو ہوتا ہے اس میں محبوب سنگ دل ہوتا ہے، پتھر دل ہوتا ہے، وہ آپ کو لفٹ نہیں کرتا، اکڑتا ہے، نخر کرتا ہے، اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کسی اور کی خاطر، کسی اور فائدے کی خاطر یا کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ جبکہ اس کی حقیقی میں کتنا نرم دل اور کتنا پیارا، اور جب آپ اس کی طرف ایک انچ جاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف ایک ہاتھ بڑھ کے آتا ہے، آپ چل کے جاتے ہیں، وہ دوڑ کے آتا ہے، اور وہ آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ 70 مائیں بھی اتنا پیار نہیں کر سکتی۔ تو اس کی حقیقی یہ حاصل ہو جاتا ہے ہمیں اعتکاف کی وجہ سے۔ اور اعتکاف کا تعلق اس جگہ سے ہے کہ جو محبوب کو سب سے زیادہ پسند ہے، جو معشوق کو دنیا میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ کیا فرمایا حدیث مبارکہ میں، اب جو ہمارا معشوق ہے اس کا عاشق بھی اور اس کا حبیب بھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کائنات کی سچی ترین زبان سے ہمیں یہ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے زیادہ محبوب ترین جگہ کون سی ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد ہیں۔ تو اعتکاف جو ہے نا، اعتکاف کہتے ہیں کہ اعتکاف ہی کی نیت سے انسان مسجد میں ٹھہر جائے۔ تو اس کے لیے لفظ جو ہے وہ مجاورت بھی استعمال ہوتا ہے، اور مجاورت کا معنی ہوتا ہے قرب۔ اعتکاف کے لیے لفظ مجاورت بھی استعمال ہوتا ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اتنا بڑا عمل ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اللہ کے گھر کو صاف کرنے کی ڈیوٹی لگ رہی ہے ابراہیم اور اسماعیل جیسے جلیل القدر پیغمبروں کی۔ کیا فرمایا قرآن مجید، وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین، کہ وہ دونوں میرے گھر کو صاف کریں گے طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ڈیوٹیاں لگی ہیں، لیکن جسے یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ جس کی ڈیوٹی اعتکاف والوں کے لیے لگی ہوئی ہے تو اس کا درجہ کم ہے۔ نبی کا درجہ ہر صورت میں غیر نبی سے افضل ہے، کیوں کہ وہ نبی ہے، اس کے نبی ہونے کی وجہ سے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بعض لوگ مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں اور بعض لوگ ان کی خدمت پر معمور ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ممکن ہے کہ جو لوگ خدمت پر معمور ہوں، یا وہ مسجد انتظامیہ ہوتی ہے، یا وہ ان کے اپنے کوئی رشتہ دار ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کا درجہ زیادہ ہو۔ اعتکاف کرنا، مطلق اعتکاف، یہ ان سے زیادہ افضل، کسی دوسرے سے زیادہ افضل ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اسی طرح فرمایا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے باغ سے گزرو تو
उसमें से कुछ चर लिया करो। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन कुर्बान जाए ना, उन पर उन्होंने सवाल कर करके हमारे लिए दीन को आसान कर दिया। उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह जन्नत की बाग कौन से है, तो फरमाया कि वो मसाजिद है। तो एतिकाफ के अंदर इंसान को जन्नत के बाग में रहने का मौका मिलता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन मस्जिद से बाहर ऐसे होता है जैसे मछली पानी से बाहर। जब वो मस्जिद से बाहर जाता है तो मस्जिद में आने के लिए तड़पता रहता है, उसका दिल हर वक्त मस्जिद की तरफ मुतवज्जह रहता है। और उस खातून का वाक़या तो हमने सुना ही हुआ है कि जो मस्जिद में झाड़ू देती थी और हबशा की खातून थी। आज की ज़ुबान में आप कहें तो वो माशरे के एतबार से बहुत कमज़ोर दर्जे की थी, लेकिन जब वो फौत होगी, रात के वक्त में फौत हुई, तो जनाजा करने में चूँकि जल्दी का हुक्म है तो सहाबा किराम ने जनाजा पढ़ा के उसको दफन कर दिया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर नहीं दी गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ ना हो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर ना आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में पूछा तो बताया कि वो तो फौत होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजहार अफसोस किया कि तुमने मुझे क्यों नहीं खबर दी उसके फौत होने की। इतना बड़ा दर्जा है सुभान अल्लाह कि तुमने मुझे उसके फौत होने की खबर क्यों नहीं दी। फिर खुद बनफ्स नफीस उसकी कब्र पर तशरीफ लेकर गए और कब्र पर जनाजा पढ़ा। तो ये इतना बड़ा दर्जा है सिर्फ मस्जिद में झाड़ू देने वाले के लिए। और जो बंदा 10 दिन के लिए जाकर मस्जिद में अल्लाह के दर पर जो है वो रह जाएगा तो उसको क्या ही अल्लाह पाक दर्जा देंगे। फिर मस्जिद में एतिकाफ जो होता है उसमें एक मकसद ये भी बना लेना चाहिए कि हमने नमाज़ों की हिफाजत करने के लिए एतिकाफ कर रहे हैं। तो अब जब नमाज़ों की हिफाजत के लिए और नमाज के इंतज़ार में रहेगा इंसान, तो उसके लिए हदीस मुबारक में क्या है कि जब कोई इंसान नमाज के इंतज़ार में होता है तो उसको वही सवाब मिल रहा होता है कि जैसे कि उसको नमाज का सवाब है। वो गोया कि वो नमाज में ही है जब तक कि वो वज़ू न तोड़ दे या वो किसी को ईज़ा न दे। इसमें हमें एक तो ये कि मस्जिद में क्या जो है वो नमाज के इंतज़ार करने की फजीलत मालूम हो रही है। दूसरा हमें मालूम हो रहा है कि मस्जिद में बावज़ू रहना ये ज़्यादा सवाब की बात है। और तीसरा हमें ये मालूम हो रहा है कि भाई किसी मुसलमान को, किसी इंसान को, किसी जानवर को ईज़ा देना, तकलीफ़ देना, ये ऐसा अमल है कि जो एतिकाफ़ जो नमाज के सवाब जैसे अमल को भी ख़त्म कर देता है। इंसान नेक अमल कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला का हक अदा कर रहा है, लेकिन साथ में वो क्या कर रहा है, हुकूकुल इबाद में कोताही कर रहा है, किसी इंसान को तकलीफ़ दे रहा है। तो अब क्या है कि उसका वो अमल, उसका सवाब मिलना भी नामुमकिन हो जाता है, बल्कि उल्टा उस पर इताब हो जाता है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मसाजिद, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी हदीस है कि जो मसाजिद बनाते हैं उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में घर बना देता है। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह जो मसाजिद रास्ते में उनका क्या हुक्म है? फरमाया कि उनका भी यही हुक्म है, यानी जन्नत में उनका घर बनेगा। साथ ही फरमाया कि जो उनकी सफाई करता है, तो मस्जिद में सफाई करना ये हूर ऐन, जो सबसे बड़ी हूर है, हूरों की सरदार किस्म है, वो उसका हक महर है। गोया कि मस्जिद में जो सफाई करने वाला है उसका यकीनी तौर पर उसने हक महर अदा कर दिया है हूर ऐन का, कि वो उसका निकाह अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर ज़रूर हूर ऐन के साथ करेंगे। और हूर ऐन ज़ाहिर है कि जन्नत में होगी, जहन्नम में तो होगी नहीं, तो वो डायरेक्ट आप समझ लें कि जन्नती है। लेकिन साथ में कुछ शराइत भी हैं कि फ़राइज़ को पूरा करने वाला हो, हराम का मुर्तकिब ना हो, और साथ साथ बंदों के हुकूक में किसी किस्म की कोई कोताही करने वाला ना हो। बाकी इंशाल्लाह फिर करते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में।